بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 21 اگست 2014 کے بیان سے اقتباسات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے صاحب عقل بھی اور صاحب علم بھی ہے، لیکن یہ سوچتا نہیں کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ یہ امت اپنے پہلے دور میں سب سے اوپر تھی، نہ اس کے پاس ہتھیار، نہ تعداد اور نہ سامان تھا، لیکن یہ سب سے اوپر تھی اور دنیا کی ساری قومیں اس کے نیچے تھیں۔ اب اس امت کے پاس بے شمار مال، ساری دنیا کے ملکوں کے مسلمانوں کے ہتھیار جمع کیے جائیں تو بہت زیادہ، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ امت سب سے نیچے اور ہر جگہ جوتے کھا رہی، حالانکہ ان کے پاس تعداد بھی زیادہ، مال بھی بہت، ہتھیار بھی بہت، لیکن پھر بھی یہ مارکاری۔ اس وقت امت مسلمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ امت سب سے اوپر تھی، اب کافروں کے نیچے آئی ہوئی ہے، دوسری یہ امت آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر لگی ہوئی ہے۔ سارے مسلمان ملکوں میں مسلمان کو ذبح کر رہا، ایک دوسرے کو ذبح کر رہے، سارے مسلمان ملکوں میں یہ ہو رہا۔ کبھی غور کیا یہ قصہ کیا ہے؟ اگر اس کا جواب اپنے اور لوگوں کے دماغ سے پوچھو گے تو نہیں جواب ملے گا۔ اگر اللہ رب العزت سے پوچھو تو اللہ رب العزت کا صحیح جواب دیں گے۔ اللہ کا جواب کیا کہ جب تم میرے پیغام کو لے کر دنیا میں جا رہے تھے، میرے نمائندے بن کر جا رہے تھے، پوری مخلوق میں ایک غم کو لے کر جا رہے تھے کہ انسان اللہ کے بن جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، تو یہ اوپر تھے۔ جو میرے پیغام کو لے کر چلے گا، میرے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے گا اور انسانوں کو شیطان کے چنگل سے نکال کر اللہ رب العزت کی طرف لائے گا، تو یہ غالب ہوگا، چاہے ہتھیار نہ بھی ہوں اور تعداد بھی نہ ہو۔ یہ جو مقابلہ بدر ہے، ہتھیار نہیں، تلواریں نہیں، مدینہ سے نکلے تھے قافلے کے لیے، مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کیا تو پتہ چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا، تو اللہ نے ایک جماعت صحابہ میں سے ہمارے دماغ کی بنائی، جنہوں نے کہا کہ مقابلہ تو ہتھیار سامان سے ہوتا ہے، وہ ہے نہیں، کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اگر تمہارے پاس بھی ہتھیار ہوں اور ان کے پاس بھی ہتھیار، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو پھر میرے ہونے کا کیا فائدہ؟ اصل میرا ساتھ ہونا ہے، تو یہ غالب آئیں گے، تم میرے نمائندے ہو، اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ جو تمہیں ہاتھ لگائے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ مسلمان غالب آ گئے اور سامان، ہتھیار اور تعداد والے مارے گئے۔ ایک کمزور اور چھوٹے قد کے صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے ہاتھ باندھ کر کھینچے لا رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے قد والے اور ان کی آواز 12 میل تک جاتی تھی۔ وہ آ کر کہتے ہیں، بھتیجے اس نے پکڑا نہیں، کسی اور نے پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلانے آسمان والے فرشتے نے پکڑ کر دیا ہے اور تم لا رہے ہو۔ یہ فرشتوں کی فوج کافروں کو نظر آئی، مسلمانوں کو نظر نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے اتارے، اور پھر کہا کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، میں خود میدان میں آ گیا ہوں، کفر کی طاقت کو میں دیکھتا ہوں۔ فوراً کافر بھاگنا، قتل ہونا اور قید ہونا شروع ہو گئے اور فتح ہوگی۔ ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں فرق ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین میدان میں اترنے سے پہلے اللہ کو میدان میں اتارتے تھے۔ ہم کمر باندھ کر ہتھیار لے کر کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے،
کیا کر دو گے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والوں کو جنت دیتا ہے اور اپنے نمائندوں کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ نمائندے وہ ہیں جن کے اندر یہ درد اور غم ہو کہ یہ اللہ کے بن کر چلیں اور جنت میں جانے والے ہوں۔ ہم اللہ کے نمائندے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے نائب تھے۔ جب تک ہم اللہ کے نمائندے اور انبیاء کے نائب بن کر چلے، ہم اوپر رہے اور غیر مسلم قومیں نیچے رہیں۔ 30ویں صدی تک یہ سلسلہ رہا کہ یہ انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑتے تھے اور شیطان کی زندگی سے نکال کر اللہ کی طرف لاتے تھے۔ 30ویں صدی کے بعد امت کا رخ نمائندگی اور نیابت کا بدل گیا اور انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا جو دعوت و تبلیغ کا یہ کام کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالتے تھے۔ انہوں نے پھر ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور ملکوں کو فتح کرنا انہوں نے اپنا کام بنا لیا۔ ملک تو فتح کر لیے لیکن انسانوں کو فتح نہ کر سکے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کافر اوپر آ گئے۔ اب کافر اوپر اور مسلمان نیچے ہیں۔ اس کام کا مقصد ہم اللہ کے نمائندے بن جائیں اور اپنے نبی کے نائب بن جائیں اور ہم میں یہ غم لگا ہوا ہو کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کا بنانا ہے اور اس کے لیے ساری دنیا میں جانا ہے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کتنی بڑی چیز ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کا ثواب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑا اور اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جا رہے۔ صحابہ رضوان اجمعین کے نزدیک سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو رہے، طبیعت بے چین، لیکن ذمہ داری کو سمجھتے تھے اور اللہ کے راستے میں جا رہے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں پیغام رسانی کے لیے بھیجا اور فرمایا معاذ جب تم آؤ گے تو مجھے مدینہ میں نہ پاؤ گے۔ معاذ رو رہے اور جا رہے، یمن میں کام کیا، لوگوں کا رخ اللہ کی طرف موڑا۔ یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ مکہ مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کو پڑھ کر فرماتے کہ اللہ نے اس امت میں ہونے کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ہر قیمت پر لوگوں میں پہنچائیں۔ اگر پیغام کو پہنچاؤ گے تو اس امت میں اٹھائے جاؤ گے اور اس کام کو نہیں کرتے تو اس امت میں سے نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ اس کام کو کرتے ہیں تو امت میں، نہیں کرتے تو امت سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب کام پڑھتے تو سب سے اوپر، کام چھوڑا تو سب سے نیچے۔ جل سے جلوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری محنت امت کو اس کام پر واپس لانے کے لیے ہے۔ جماعتیں جو جائیں اس کام کو سمجھائیں۔ اس محنت کا مقصد یہ نہیں کہ نماز روزہ کرنے والے نہیں، کہ نماز روزہ کرنے والے بنیں۔ نماز روزہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاں جماعتیں جائیں اس محنت اور کام کو سمجھائیں کہ اس دعوت و تبلیغ کا کام کا مقصد اللہ کا پیغام رسانی، انسانیت میں پہنچانا، اللہ کا نمائندہ ہونا اور نبیوں کے نائب ہونا بن جائیں۔ یہ ساری محنت اس لیے کہ اس کا اللہ کا نمائندہ بننے کے لیے، نبیوں کے نائب بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس امت کا مرنا جینا اس کام کے لیے تھا۔ عمل سے پہلے نیت ہے۔ اگر کوئی نیت کرتا ہے تو نیت کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ جس کی سمجھ میں بات آ گئی ہے وہ سب سے پہلے نیت کرے کہ ہم اللہ کی نمائندگی اور نبی کی نیابت کو سب سے اوپر رکھیں گے اور اپنا کام نیچے رکھیں گے۔ اس سے تمہارے کاموں میں برکت ہوگی۔ دوسری نیت یہ کرو کہ جس کے دل میں اللہ نے اس کام کا حق ہونا ڈال دیا ہے وہ پوری امت کو اس کام پر لانے والے بنیں اور جماعتیں بنا کر جائیں۔ نماز روزہ ہی نہیں، اس کام پر لانے کی محنت کریں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کام ہے۔ ان کو سمجھائیں اس کام کے بارے میں۔
اور تیسری نیت یہ کریں کہ پوری انسانیت کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم کرنا ہے۔ اس نظام کو نظام ابدیت کہتے ہیں۔ دل کو بھی اور جسم کو بھی اللہ کا بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام سب سے اوپر رکھنا ہے اور انسانوں کو کفر اور معاشی کی زندگی سے نکال کر نبی کی زندگی پر لانا ہے اور نبی کی زندگی کو اوپر رکھنا ہے۔ غیر مسلمانوں کی زندگی سے توبہ کریں۔ مبارک وقت ہے ہم کافروں کی زندگی سے توبہ کرتے، رہنے سہنے میں، کاروبار میں، شکل میں۔ اب اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ نبی کی محنت بھی آ جائے اور نبی کی زندگی بھی آ جائے۔ تو صحابہ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اپنے آپ کو نبی کی محنت میں ڈال دو۔ یہ نہ مسجد میں قرآن پڑھنے سے آتی ہے، نہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے آتی ہے، یہ تو نبی کی محنت میں ڈالنے سے آتی ہے۔ اس لیے نبی کی زندگی بھی آ جائے اور نبی کی محنت بھی آ جائے، اس کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت فارغ کر کے ہم اس کام کے لیے جائیں۔ ایک وقت تھا کہ نبی کی محنت کو مکہ، مدینہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ سب کر سکتے تھے۔ اب مناسبت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے پوری عمر میں 4 مہینے، ہر سال 40 دن، ہر مہینے 3 دن، ہفتے میں 2 گشت، شب جمعہ کا جوڑ۔ اس لیے فرمائیں جن کا ارادہ ہے اللہ مجھے آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔